بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے، وہ ہے دھوکہ۔ اگر کوئی دھوکہ دے دے تو کیا کرنا چاہیے؟ دھوکہ تو انسانوں کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے، خصوصاً ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے خود کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیا ہو۔ دھوکہ دینے والوں کے ساتھ بھی دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو ہر طرح کے انسان، ہر طرح کی مخلوق اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ نے جانوروں کو بھی پیدا کیا تو ان میں معصوم بھی ہیں، خطرناک بھی ہیں اور زہریلے بھی ہیں۔ تو اسی طرح کی کیٹیگری آپ انسانوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی دھوکہ دے دے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلا کام جو کرنا چاہیے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج اس نے دھوکہ دے دیا اور وہ ظاہر ہو گیا۔ اگر وہ تمہیں دھوکہ نہ دیتا اور ابھی نہ دیتا، بعد میں دیتا، تو نہ جانے تمہارا کتنا نقصان ہو جاتا۔ تو اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ اب شکر ادا کر لیا تو شکر کے ساتھ صبر بھی ہے۔ جو تکلیف پہنچی ہے اب اس کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں صبر کرنے والوں کے لیے، وہ خود فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا یہ تسلی کافی نہیں ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے؟ تم نے کچھ برا نہیں کیا تھا، اس سے تمہیں تکلیف اگر پہنچا دی ہے اور وہ بھی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر پہنچا دی تو صحیح، اب ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور صبر کرنے پر کیا یہ انعام کافی نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کرنا بھی ضروری ہے اور شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ ایک بات میں یہاں پر ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، ایک جگہ میں نے پڑھی کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید مصیبت آتی ہے تو ضرور اس نے کچھ ایسا ہی کیا ہوگا جو مصیبت آئی ہے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس شخص نے کچھ ایسا ہی کیا ہے تو اللہ نے سزا کے طور پر وہ مصیبت اس کی زندگی میں بھیجی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں سزا کے طور پر آتی ہیں، اور کبھی یہی مصیبتیں اور آزمائشیں انسان کے امتحان کے لیے آتی ہیں، اس کے درجے کو بڑھانے کے لیے آتی ہیں۔ تو اگر مصیبت آئے اور آزمائش آئے اور انسان اس مصیبت میں، آزمائش میں اللہ کے اور قریب ہو جائے تو وہ آزمائش زیادہ اچھی ہے، صحیح۔ اور اگر وہ آزمائش آئی اور تم اللہ کو بھول گئے تو پھر اس آزمائش کا آنا مصیبت کہلائے گا کہ یہ مصیبت تھی۔ مصائب کا آنا، تکلیفوں کا آنا، یہ اللہ والوں کی زندگی میں بھی رہتا ہے اور ان لوگوں کی زندگی میں بھی جو اللہ کے نافرمان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک چانس دیتا ہے، وہ ایک موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ اچھا، ہم بھی اللہ کی طرف اس وقت لوٹتے ہیں کہ جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ چلیں آ تو جاتے ہیں، آ جانا ضروری ہے، نہ آنے سے بہتر ہے یہ چلیں چوٹ کھا کر ہی آ جانا۔ اب تیسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ شکر بھی ادا کر لیا، صبر بھی ہو گیا۔ تیسرا کام جو بہت ہی زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ آئندہ کے لیے محتاط رہنا چاہیے۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ مومن ایک ہی سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو تکلیف مل گئی، اب تمہیں پتہ چل گیا، اب تم اگر دوبارہ اتنے بھولے بن جاؤ کہ تمہیں یہی نہ پتہ ہو کہ کس سے بچنا تھا اور کس سے نہیں بچنا تھا، تو مومن تو ایک سوراخ سے ایک ہی دفعہ ڈسا جاتا ہے۔ تو اس بات کو پھر اپنے حال پر اگر ہم اپلائی کر کے دیکھیں، مطابقت دیکھیں، تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ اگر کوئی شخص اپنی غلطی سے نہیں سیکھتا تو وہ بار بار غلطی کرتا ہے۔ تو غلطی ہو گئی تو نیکسٹ ٹائم یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کا شکر بھی ادا کرتے رہنا چاہیے۔ وہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، تو میں ضرور بھی ضرور بڑھا دوں گا۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ اور یہ دھوکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے کسی خاص معاملے میں ہی ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے، کیونکہ ہم تکلیفیں اٹھا کر ہی چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ وہ کہا تھا کسی نے کہ استاد تو سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور یہ زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ تو وہ ایک لیسن تھا، اس لیسن کو اگر دوبارہ یاد نہیں کیا تو پھر دوبارہ لیسن دینا پڑے گا زندگی کو۔
اس لیے اس امتحان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس تکلیف سے سبق سیکھنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، وہ لوگ عقل مند ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ اگر کسی اور کو تکلیف پہنچی، کسی اور سے ایسی غلطی ہوئی، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا، تو اس سے بھی سیکھنا چاہیے۔ اور آخری بات، بس اس کے بعد میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کا پابند رہنا چاہیے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ایسا نہیں ہے، اور کوئی بھی یہ دعویٰ تو ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں کامل، میں مکمل، اور نہ کسی کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ صاحب اس نے تو چونکہ اب داڑھی رکھ لی ہے، چونکہ اس نے تو یہ پڑھ لیا ہے، تو اب ساری ایکسپیکٹیشن اسی سے کہ یہی دین پر عمل کرے گا۔ غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، ہاں ایسا ضرور ہے کہ احساس ضرور ہونا چاہیے۔ اگر احساس بھی مر گیا تو پھر پلٹنے کا راستہ نہیں رہتا۔ بس میں اسی حد تک رکھتا ہوں بات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔